کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دو لوگ ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں تقریباً ایک جیسی محنت کرتے ہیں، لیکن ایک شخص مہینے کے آخر میں صرف بل ادا کر پاتا ہے اور دوسرا شخص ہر سال اپنی دولت کئی گنا بڑھا لیتا ہے؟ ایسا کیوں؟ اس کا جواب صرف قسمت نہیں ہے، بلکہ آج کی ویڈیو انہی اصولوں پر مبنی ہے جنہیں معروف کاروباری شخصیت نے اپنی کاروباری زندگی میں آزمایا۔ انہوں نے چھوٹے کاروباروں سے آغاز کیا، کئی غلطیاں کیں، نقصان اٹھایا، پھر انہی غلطیوں سے ایسے اصول نکالے جنہوں نے ان کی کمپنیوں کی مالیت کروڑوں ڈالر تک پہنچا دی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، انہوں نے کامیابی کو صرف زیادہ محنت کا نتیجہ نہیں کہا، بلکہ صحیح سسٹم، صحیح آفر، صحیح کسٹمر اور صحیح بزنس ماڈل کا نتیجہ قرار دیا۔ آج ہم انہی خیالات کو آسان اردو میں سمجھیں گے، تاکہ اب صرف پیسہ کمانا ہی نہیں بلکہ ایسا سسٹم بنانا سیکھیں جو مسلسل دولت پیدا کرے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر کل صبح آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے آ جائیں تو کیا آپ اگلے 5 سال میں بھی امیر رہیں گے، یا پھر وہ پیسہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب ہی اس پوری ویڈیو کی بنیاد ہے۔ امیر لوگ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت کمانے کا مطلب زیادہ کام کرنا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگ اپنے وقت کو پیسے کے بدلے نہیں بیچتے، وہ ایسی ویلیو پیدا کرتے ہیں جس کے بدلے لوگ خوشی سے پیسہ دیتے ہیں۔ سوچئے، ایک ڈاکٹر ایک وقت میں صرف ایک مریض دیکھ سکتا ہے، ایک استاد ایک وقت میں محدود طلبہ کو پڑھا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا بزنس جو ہزاروں لوگوں کا مسئلہ حل کرتا ہے، وہ ایک ہی دن میں لاکھوں روپے کما سکتا ہے۔ یہ فرق محنت کا نہیں بلکہ ماڈل کا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اصل راز بزنس ماڈل ہے تو پھر دنیا کے زیادہ تر لوگ غلط ماڈل کیوں چنتے ہیں؟ اور یقین مانیں، یہی وہ غلطی ہے جو لاکھوں لوگوں کو ساری زندگی درمیانی آمدنی میں قید رکھتی ہے۔ ہم بچپن سے ایک ہی فارمولا سنتے آئے ہیں، اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھی نوکری کرو، زیادہ محنت کرو، ترقی ملے گی، تنخواہ بڑھے گی۔ لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تنخواہ بڑھنے سے ہمیشہ دولت نہیں بنتی، کیونکہ اگر آپ کی آمدنی صرف آپ کے وقت پر منحصر ہے تو جیسے زیادہ تر کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی کیوں ہار جاتے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر ایک کاروبار شروع کیا، بہترین دکان، خوبصورت لوگو، مہنگی ویب سائٹ، اعلی معیار کی پروڈکٹ، لیکن 3 مہینے بعد فون بجنا بند ہو گیا، آرڈر آنا بند ہو گئے، اور اب سوچنے لگے، آخر مجھ سے غلطی کہاں ہوئی؟ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر کاروبار خراب پروڈکٹ کی وجہ سے نہیں مرتے، بلکہ اس لیے ختم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایسا مسئلہ حل ہی نہیں کرتے جس کے لیے لوگ فوراً پیسے دینا چاہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، کچھ لوگ ایسی چیزیں بیچ رہے ہیں جن کی شاید کسی کو فوری ضرورت ہی نہیں، پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ گاہک کیوں نہیں آ رہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے، لوگ کیوں خریدیں گے؟ یہ ایک چھوٹا سا فرق لگتا ہے، لیکن یہی فرق ایک عام کاروبار اور ایک کامیاب کاروبار کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ فرض کریں 2 افراد ہیں، پہلا شخص خوبصورت ڈائریاں فروخت کر رہا ہے، دوسرا شخص ایسے کاروباری افراد کی مدد کر رہا ہے جو اپنی سیلز دوگنی کرنا چاہتے ہیں۔ سوچئے، لوگ کس چیز کے لیے زیادہ قیمت ادا کریں گے؟ ایک خوبصورت چیز کے لیے یا اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے؟ یہاں ایک اہم اصول سامنے آتا ہے، لوگ پروڈکٹ نہیں خریدتے،
وہ اپنا مسئلہ حل ہونے کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ اپنی پروڈکٹ سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اپنے گاہک کے مسئلے کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ کامیاب کاروباری شخصیت ہمیشہ خود سے ایک سوال پوچھتی ہے، میرے گاہک کو رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ اگر آپ اس سوال کا جواب جانتے ہیں تو آپ کے پاس کاروبار بنانے کی بنیاد موجود ہے۔ لیکن صرف مسئلہ جان لینا کافی نہیں، کیونکہ اگلی غلطی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ قیمت کم کرنا کامیابی نہیں، کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ اکثر نئے کاروباری افراد سوچتے ہیں، اگر میں دوسروں سے سستا بیچوں گا تو زیادہ گاہک آئیں گے۔ ابتدا میں شاید ایسا ہو بھی جائے، لیکن پھر ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے گاہک ملتے ہیں جو صرف کم قیمت چاہتے ہیں، اور جیسے ہی کسی اور نے مزید سستا بیچنا شروع کیا، وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ ہے، اور اس جنگ میں آخرکار ہر کوئی ہار جاتا ہے۔ اس کے برعکس کامیاب کاروبار ایسی آفر کیسے بنائیں جسے گاہک نظر انداز نہ کر سکے؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ ایک ہی سڑک پر دو دکانوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہلی دکان صرف اتنا لکھتی ہے، ہم بہترین سروس فراہم کرتے ہیں۔ دوسری دکان لکھتی ہے، اگر 30 دن میں نتیجہ نہ ملا تو آپ کی پوری رقم واپس۔ آپ کس دکان پر پہلے جائیں گے؟ اکثر لوگ دوسری دکان کا انتخاب کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ صرف وعدے نہیں خریدتے، وہ اعتماد خریدتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم اصول سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر گاہک کے ذہن میں خریداری سے پہلے 4 سوال ہوتے ہیں۔ کیا یہ واقعی میرے مسئلے کا حل ہے؟ کیا یہ میرے لیے صحیح انتخاب ہے؟ کیا اس کی قیمت مناسب ہے؟ اگر ناکامی ہوئی تو میرا نقصان کیا ہوگا؟ جتنا واضح جواب آپ ان سوالوں کا دیں گے، اتنا ہی فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہ صرف آغاز ہے کہانی۔ فرض کریں 2 فری لانسر ویب سائٹ بناتے ہیں۔ پہلا کہتا ہے، میں آپ کے لیے ویب سائٹ بنا دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے، میں ایسی ویب سائٹ تیار کروں گا جو آپ کے کاروبار کو زیادہ پیشہ ور انداز میں پیش کرے اور پورے عمل کے دوران آپ کو مکمل رہنمائی بھی دوں گا۔ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں، لیکن دوسرا شخص صرف سروس نہیں، نتیجہ بیچ رہا ہے، اور لوگ نتائج کے لیے زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ ایک طاقتور سوال اپنے آپ سے پوچھیں، میرا گاہک آخر میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اگر آپ صرف اپنی پروڈکٹ بیان کر رہے ہیں تو شاید آپ فروخت کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ گاہک کی مطلوبہ منزل بیان کر رہے ہیں تو آپ اس کی خواہش سے بات کر رہے ہیں، اور یہی اصل فرق ہے۔ اعتماد فروخت سے پہلے بنتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی اجنبی سے پہلی بار ملتے ہیں، کیا آپ فوراً اسے اپنی زندگی کی ساری بچت دے دیں گے؟ بالکل نہیں۔ کاروبار میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ لوگ پہلے آپ کو جاننا چاہتے ہیں۔ گاہک خود اب تک کیسے پہنچی؟ ذرا تصور کریں، اپنے بہترین پروڈکٹ بنا لی، بہترین آفر بھی تیار کر لی، لوگ آپ پر اعتماد بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کو آپ کے وجود کا ہی پتہ نہ ہو تو کیا فروخت ہوگی؟ بالکل نہیں۔ اس لیے کامیاب کاروبار صرف اچھی پروڈکٹ پر انحصار نہیں کرتے، وہ اپنی یعنی لوگوں کی نظروں میں رہنے پر بھی کام کرتے ہیں۔ ایک حقیقت یاد رکھیں، جو نظر آتا ہے وہی بکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر جگہ اشتہار چلانا ضروری ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ کا ممکنہ گاہک موجود ہو، وہاں آپ کی موجودگی بھی ہونی چاہیے۔ فرض کریں 2 ماہرین ایک ہی مہارت رکھتے ہیں،
पहला खामोशी से काम करता रहता है, दूसरा हर हफ्ते लोगों को नई मालूमात देता है, मुख्तसर वीडियोस बनाता है, आम सवालों के जवाब देता है और अपनी कामयाब कहानियां शेयर करता है। 1 साल बाद लोग किसे ज्यादा जानते होंगे? जवाब वाज़ेह है, महारत अहम है, लेकिन दिखाई देने वाली महारत इससे भी ज्यादा अहम है। लोग प्रोडक्ट नहीं, कहानी खरीदते हैं। कभी सोचा है, दो एक जैसी चीजों में से एक ज्यादा महंगी क्यों बिकती है? फर्क सिर्फ मेयार का नहीं होता, फर्क होता है ब्रांड की कहानी का। लोग जानना चाहते हैं, ये कंपनी क्यों बनी, उसका मकसद क्या है, ये दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है। जब आप अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो सिर्फ गाहक नहीं रहते, वो आपके सफर का हिस्सा बन जाते हैं। एक मिसाल देखिए, अगर कोई शख्स सिर्फ ये कहे मैं काफी बेचता हूं तो शायद चंद लोग खरीद ले, लेकिन अगर वो कहे मैंने अपने वालिद के छोटे से काफी स्टॉल से ये सफर शुरू किया था और आज भी हर कप में वही मेयार बरकरार रखा है, तो अचानक वो काफी सिर्फ काफी नहीं रहती, वो एक एहसास बन जाती है, और एहसास हमेशा कीमत से ज्यादा ताकतवर होता है। एक अहम सबक, लोग आपकी कंपनी को नहीं, आपके मकसद को याद रखते हैं। इसीलिए अपने कारोबार से पहले अपनी कहानी वाज़ेह करें। लेकिन यहां एक और मसला पैदा होता है। फर्ज करें अब आपके पास बहुत सारे गाहक आना शुरू हो गए। पहले तो खुशी होगी, लेकिन चंद हफ्तों बाद काम बढ़ जाएगा, थकन बढ़ जाएगी, और आप महसूस करेंगे कि आप हर चीज खुद कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां बहुत से कारोबार रुक जाते हैं। अगर हर काम आप ही करेंगे तो कारोबार कभी बड़ा नहीं होगा। ज्यादातर लोग कारोबार नहीं बनाते, वो अपने लिए एक नई नौकरी बना लेते हैं। सुबह से शाम तक फोन भी खुद, अकाउंट्स भी खुद, मार्केटिंग भी खुद। तेजी से बढ़ने वाले कारोबार क्यों अचानक गिर जाते हैं? जरा तसव्वुर करें, आपका कारोबार अब अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है, रोज नए गाहक आ रहे हैं, आमदनी पहले से बेहतर है, और लोग आपके काम की तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन अचानक शिकायत बढ़ने लगती हैं, डिलीवरी देर से होने लगती है, टीम में गलत फहमियां पैदा होने लगती है, और वही कारोबार जो कभी कामयाबी की मिसाल था, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कि कारोबार की रफ्तार बढ़ाने से पहले इसकी बुनियाद मजबूत करना जरूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि ज्यादा फरोख्त ही कामयाबी है, लेकिन हकीकत यह है, अगर आप 100 गाहकों को बेहतरीन सर्विस दे सकते हैं और अचानक 1000 गाहक आ जाएं, तो शायद कामयाबी ही आपके लिए मसला बन जाए। इसीलिए कामयाब कारोबारी अफराद हमेशा खुद से एक सवाल पूछते हैं, अगर कल मेरे गाहक दुगने हो जाएं, तो क्या मेरा निजाम उन्हें संभाल सकेगा? अगर जवाब नहीं है, तो पहले निजाम बेहतर बनाएं, फिर रफ्तार बढ़ाएं। सही लोगों के साथ काम करना क्यों जरूरी है? एक कारोबार सिर्फ एक शख्स से नहीं बनता, वो एक टीम से बनता है। लेकिन यहां एक गलती अक्सर दोहराई जाती है। कुछ लोग सिर्फ इस बुनियाद पर टीम बनाते हैं कि कौन सस्ता है, जबकि कामयाब लोग ये देखते हैं कि कौन काबिले एतमाद है, कौन सीखने के लिए तैयार है, और कौन कंपनी के मकसद को अपना मकसद समझता है। सोचिए, अगर एक बेहतरीन फुटबॉल टीम में सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी हो, तो क्या वो हर मैच जीत सकती है? हरगिज नहीं। कारोबार भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक मजबूत टीम
एक मजबूत मुस्तकबिल की बुनियाद होती है। एक सुनहरी उसूल, हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करें जो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि बेहतरीन काम करने के जज्बे के साथ आए। ऐसे लोग न सिर्फ कारोबार को आगे बढ़ाते हैं बल्कि मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े रहते हैं। कामयाब लोग हर रोज सीखना क्यों नहीं छोड़ते? दुनिया हर रोज बदल रही है। आज जो तरीका कामयाब है जरूरी नहीं कि वो 5 साल बाद भी कामयाब हो। इसीलिए कामयाब लोग खुद को अपडेट करते रहते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, नए तजुर्बात करते हैं, गलतियों से सबक लेते हैं और हर कामयाबी के बाद भी खुद से पूछते हैं, मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूं? यही सवाल उन्हें दूसरों से आगे रखता है। जरा अपने आप से भी यही सवाल पूछें, पिछले 1 साल में आपने कौन सी नई महारत सीखी? कौन सी किताब पढ़ी? कौन सा ऐसा फैसला किया जिसने आपको पहले से बेहतर इंसान बनाया? अगर जवाब कमजोर है तो शायद यही वो जगह है जहां आपकी तरक्की रुक गई है। असल फर्क पैसे में नहीं, सोच में होता है। जरा एक सवाल अपने आप से पूछें, अगर आज आपकी सारी दौलत खत्म हो जाए तो क्या आप दोबारा कामयाब हो सकते हैं? अक्सर लोग कहेंगे शायद नहीं, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में बार बार कामयाब कारोबार खड़े किए उनके लिए जवाब मुख्तलिफ होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने सोचने का एक तरीका सीख लिया। पैसा आता है और चला भी जाता है, लेकिन इल्म, महारत, सही फैसले और मसाइल हल करने की सलाहियत, ये वो सरमाया है जिसे कोई अब से छीन नहीं सकता। इसीलिए कामयाब लोग हर नुकसान को इख्तिताम नहीं समझते बल्कि अगले सबक की फीस समझते हैं। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालें, कितनी बार अपने सिर्फ इस खौफ की वजह से कदम नहीं उठाया कि अगर नाकाम हो गया तो। लेकिन हकीकत यह है, नाकामी अक्सर हमें वहां ले जाती है जहां कामयाबी अकेले कभी नहीं ले जा सकती। कामयाबी किस्मत से नहीं, आदतों से बनती है। अक्सर लोग सिर्फ कामयाब नतीजा देखते हैं। वो बड़ी गाड़ी देखते हैं, बड़ा घर देखते हैं, बड़ा दफ्तर देखते हैं, लेकिन वो रोजाना की छोटी छोटी आदतें नहीं देखते जिन्होंने ये सब मुमकिन बनाया। कामयाब लोग रोजाना अपने मकसद के लिए काम करते हैं, चाहे दिल चाहे या ना चाहे। वो नज़्म व ज़ब्त को वक्ती जज्बात पर तरजीह देते हैं और यही आदत वक्त के साथ गैर मामूली नताइज पैदा करती है। अब एक आखिरी सवाल, फर्ज करें आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता आसान है, आरामदेह है, कोई खतरा नहीं, लेकिन 5 साल बाद भी आप वहीं होंगे जहां आज हैं। दूसरा रास्ता मुश्किल है, गैर यकीनी है, गलतियां भी होंगी, लेकिन यही रास्ता आपको एक नई जिंदगी दे सकता है। आप कौन सा रास्ता मुंतखब करेंगे? यही फैसला आज से कई साल बाद आपकी जिंदगी की कहानी लिखेगा। पूरी वीडियो का खुलासा, आज हमने सीखा कि दौलत सिर्फ ज्यादा मेहनत से नहीं बनती बल्कि सही मसला हल करने से बनती है। लोग प्रोडक्ट नहीं, अपनी मतलूबा जिंदगी खरीदते हैं। मजबूत ऑफर, एतमाद और मुस्तकिल वैल्यू हर कामयाब कारोबार की बुनियाद है। कीमत कम करने के बजाय अपनी वैल्यू बढ़ाएं। अब तक हमने सोच, आदत, किरदार और मकसद की बात की, लेकिन अब हम इस सवाल पर आते हैं, आखिर वो कौन सी खूबी है जो इंसान को हर तूफान में मजबूत रखती है? इसका जवाब है अंदरूनी सुकून,
یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ اپنی پوری زندگی صرف اس سکون کی تلاش میں گزار دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، دو لوگ ایک ہی مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں، دونوں کا کاروبار نقصان میں ہے، دونوں پر مالی دباؤ ہے، لیکن ایک شخص گھبرا جاتا ہے، ہر فیصلے میں جلدی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے اور غلطیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جبکہ دوسرا گہرا سانس لیتا ہے، حالات کا جائزہ لیتا ہے اور پرسکون ذہن سے اگلا قدم اٹھاتا ہے۔ چند مہینوں بعد اکثر دوسرا شخص بہتر نتائج حاصل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پرسکون ذہن واضح فیصلے کرتا ہے اور بے چین ذہن اکثر وقتی جذبات کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ ایک خاموش طاقت۔ آپ کی اصل طاقت اس وقت ظاہر نہیں ہوتی جب سب کچھ آپ کے حق میں ہو۔ آپ کی اصل طاقت اس وقت سامنے آتی ہے جب حالات آپ کے خلاف ہوں، اور پھر بھی آپ اپنے اصول، اپنے مقصد اور اپنے کردار پر قائم رہیں۔ اسی لمحے ایک عام انسان غیر معمولی انسان بننا شروع ہوتا ہے۔ کامیابی کی نئی تعریف۔ اکثر لوگ کامیابی کو صرف پیسے، گاڑی، گھر یا شہرت سے جوڑتے ہیں، لیکن ذرا خود سے پوچھیں، اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو مگر وہ ہر رات بے چینی کے ساتھ سوئے، کیا وہ واقعی کامیاب ہے؟ حقیقی کامیابی وہ ہے جہاں آپ کے پاس ترقی بھی ہو اور سکون بھی، جہاں خواب بھی ہوں اور شکر گزاری بھی، جہاں محنت بھی ہو اور اچھا کردار بھی۔ آج سے اپنی زندگی کیسے بدلیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد اب صرف یہ 5 عادتیں اپنائیں۔ پہلی عادت، ہر صبح 5 منٹ خاموش بیٹھ کر اپنے دن کا مقصد طے کریں۔ دوسری عادت، اپنے ذہن میں آنے والے ہر منفی خیال پر فوراً یقین نہ کریں۔ پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف میرا خوف؟ تیسری عادت، روز کم از کم ایک ایسا کام کریں جو آپ کو اپنے بڑے مقصد کے قریب لے جائے۔ چوتھی عادت، دن کے اختتام پر اپنی 3 کامیابیاں لکھیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں۔ پانچویں عادت، ہر روز کسی نہ کسی چیز پر شکر ادا کریں۔ شکر گزاری انسان کی توجہ کمیوں سے ہٹا کر نعمتوں پر لے آتی ہے۔ آخری پیغام، شاید آج آپ کی زندگی ویسی نہ ہو جیسی آپ چاہتے ہیں۔ شاید آپ کو لگتا ہو کہ قسمت نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ شاید آپ کئی بار ناکام ہوئے ہوں، لیکن یاد رکھیں، آپ اپنا ماضی نہیں بدل سکتے، مگر آپ آج اپنی سوچ بدل سکتے ہیں، اور جب سوچ بدلتی ہے تو فیصلے بدلتے ہیں، جب فیصلے بدلتے ہیں تو عادتیں بدلتی ہیں، اور جب عادتیں بدلتی ہیں تو وقت کے ساتھ پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئے گی، لیکن اگر آپ روز صرف 1% بھی بہتر بننے کی کوشش کریں تو 1 سال بعد آپ وہ انسان نہیں ہوں گے جو آج ہے۔ طاقتور اختتام۔ اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ آئینے کے سامنے جا کر صرف ایک سوال خود سے پوچھیں، کیا میری آج کی سوچ مجھے اس زندگی کی طرف لے جا رہی ہے جس کا میں خواب دیکھتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو اسی راستے پر ثابت قدم رہیں، اور اگر جواب نہیں ہے تو یاد رکھیں، آپ کی نئی زندگی اس دن شروع ہوتی ہے جس دن آپ اپنی سوچ کی ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی سوچ میں ذرا سا بھی مثبت اثر ڈالا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کی ایک شیئر کسی ایسے شخص کی زندگی بدل دے جو اس وقت امید کی تلاش میں ہے۔